اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے ان کی شجاعت اور بہادری. تو علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت علی کی شجاعت کیا ہے اور ان کو ہم بہادری کا جو ہے وہ کیوں ایک سمبل کنسیڈر کرتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت، بہادری، جانثاری، صحیح، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہر موقع پر صحیح، جتنے غزوات ہوئے سوائے ایک کے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی بالکل ایسے میں جاؤں وہاں پہ، صحیح ہے، صحیح ہے، میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، اس لیے میں تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ شان اور فضیلت اور شجاعت سنیں جی. ہجرت نبوی اور علی المرتضیٰ. اب ہجرت نبوی اور علی المرتضیٰ، غزوہ بدر اور علی المرتضیٰ، غزوہ احد اور علی المرتضیٰ، غزوہ خندق اور علی المرتضیٰ، غزوہ خیبر اور علی المرتضیٰ. اس میں تھوڑا تھوڑی ایک ایک جملے کے ساتھ میں آگے جاؤں گا. ہجرت نبوی اور علی المرتضیٰ، جب کافروں نے محاصرہ کر لیا تھا، بالکل ایسے گیر لیا تھا، اس وقت نبی علیہ السلام کے بستر مبارک پر آرام کرنے والی جو ہستی تھی اس کا نام علی المرتضیٰ تھا. اور حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ کہا ہے علی تجھے ڈر نہیں لگا تھا اس رات؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ وہیں رات میں سکون سے سویا تھا. سبحان اللہ. کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے علی تو نے امانتیں لٹا کے پھر آنا ہے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت دیکھیں. اور غزوہ بدر کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ادھر مقابلے کے اندر قریش کے 3 سردار نکلے، ولید نکلا، عتبہ نکلا، شیبہ نکلا. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبیدہ اور حضرت ابی حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید کے سر کو قلم کر دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا. اور اس میں 70 کفار مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، جس میں 21 قتل کرنے والے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. سبحان اللہ. اب غزوہ احد میں جائیں. صحیح ہے، صحیح. تو غزوہ احد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں پر 8 لوگوں کو واصل جہنم کیا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے 22 زخم آئے تھے احد کے میدان پہ. اور آگے آپ آئیں خندق کے مقام پہ. تو خندق کے مقام پہ ایک ایسا بندہ کافروں کا سردار جو اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا تھا، 1000 بندہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا تھا. 1000 بندہ. اس نے جب آواز لگائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باہر نکلے. صحیح ہے، صحیح. ایک ہی وار میں اس کو واصل جہنم کر. اس کا نام تھا عمر بن عبد ود. ٹھیک ہے، ایک ہی بار میں اس کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب اس نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو واصل جہنم کیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے علی کا وہ عمل خندق کے موقع پر جو انہوں نے عمر بن عبد ود کو واصل جہنم کیا تھا، میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور غزوہ خیبر کے موقع پر تو کیا کمال ہے یار. کیا بات. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے جب خیبر فتح کیا تھا، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک رات پہلے جب فرمایا تھا کل میں اس بندے کے ہاتھ میں لاؤتین رایتا رجلا غدا، اس بندے کے ہاتھ میں یہ علم دوں گا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. تو ہر صحابی کے دل کے اندر یہ چاہت ہو گئی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. ہر صحابی کی خواہش تھی کاش صبح اٹھیں تو مصطفیٰ میرے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرماتے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا. تو صبح ہوئی، نبی علیہ السلام این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ تو صحابہ نے یا رسول اللہ ان کو چشم اشوب ہے، ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، آنکھیں خراب ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں رکھا. سبحان اللہ. ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک رکھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک رکھا، دعا فرمائی تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. جب تک میں حیات رہا میری آنکھوں میں درد نہیں. سبحان اللہ. تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ خیبر کا وہ قلعہ
جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا پتہ تھا. نہیں ہوتا بے شک ایسے جب یہود سے لڑائی بہت بڑی، ادھر تعداد مسلمانوں کی تھی 1600، ادھر یہودیوں کی تعداد تھی 20,000. صحیح 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 اب تعداد دیکھیں، صحیح ادھر ایمان دیکھیں، جذبہ دیکھیں. صحیح. کمان کس نے اٹھائی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے. اور خیبر کا وہ قلعہ، وہ دروازہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 40 بندے اس کو اٹھاتے تھے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 بندے اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے. صحیح. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. اللہ اکبر اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شجاعت، بہادری غزوہ خیبر کے موقع پر، اور حضرت علی کے وار سے کوئی بھی نہیں بچ سکا. جب بھی وار کیا سوائے 2 بندوں کے. اچھا. 2 بندے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے وار سے بچے. صحیح ہے. ان میں احد کے میدان پہ ایک بندہ تھا طلحہ بن ابو طلحہ، صحیح ہے. کافر نامی. یہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس پہ وار کیا نا، اس پہ وار کیا تو وہ بھاگا، لیکن بھاگ کے اس نے نا اپنی پیٹھ ننگی کر دی. اچھا. حضرت علی شرم کی وجہ سے، بوجہ شرم، یہ حلیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اچھا اچھا. بوجہ شرم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے ہٹ گئے. سبحان اللہ. اب دوسرا بندہ وہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زد میں تھا، اس کے اوپر بیٹھے تھے، گردن اڑانے لگے تھے، تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. صحیح صحیح صحیح. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو چھوڑ دیا. صحیح صحیح. پوچھا گیا ہے علی آپ نے کیوں چھوڑا؟ مارنے لگے تھے، اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے تھے. صحیح صحیح. کہا اس لیے چھوڑا ہے کہ پہلے رب کی رضا تھی، پھر ہو سکتا ہے کہ علی کا غصہ ہو. سبحان اللہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری کے چند واقعات بیان کیے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اس سے پتہ چلتا ہے بے شک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت، بہادری کیا. شیر مرتضی حق اشجع الاشجعین، ساقی یہ شیر و شربت پہ لاکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کے قصے جب ہم سن رہے تھے مفتی صاحب کی زبانی، تو یقین جانیے کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ سننے کے بعد ایمان تازہ ہو رہا ہے. یقین جانیے بڑا مزہ آ رہا ہے آج کی گفتگو کا.